میرے دوستوں، میرے تہجد گزار بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے پوچھے جانے والے 3 سوالات کا آج میں آپ کو جواب دوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 8 مرتبہ؟ دوسرا سوال یہ ہے تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں یا 12 رکعتیں ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے تہجد کی نماز کا کون سا وقت ہے جس وقت ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تینوں سوالوں کے جواب میں آپ کو دوں گا، ذرا ان کو سماعت فرمائیں۔ سورہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بڑی عظیم سورت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ ایک صحابی کا جب انتقال ہوا تو اس کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتے آئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ اس صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتے کیوں نازل ہوئے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ صحابی ہیں جو سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان کو بڑا لگاؤ تھا، ہر وقت ان کی زبان پر سورہ اخلاص کا ورد رہتا تھا، تلاوت فرماتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس عمل کی وجہ سے اس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کو نازل کیا ہے، ان کے اعزاز اور اکرام کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، سورہ اخلاص اتنی فضیلت والی سورت ہے کہ اس کے پڑھنے والے صحابی کے جنازے پر اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک صحابی کو رات کو دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سورہ اخلاص کو بار بار پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تو بار بار سورہ اخلاص کو پڑھنا یہ کیسا ہے، اور اس صحابی کے اس عمل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میرے پاس بلاؤ۔ تو اس صحابی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا، پوچھا میرے صحابی تم سورہ اخلاص کو بار بار کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، اور اس سورت کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے تم پڑھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے سورہ اخلاص کو تہجد کی نماز میں بار بار پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تجھے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو کہ میرے صحابہ آج کی رات میں آپ کو تہائی قرآن سناؤں گا۔ صحابہ اکرام جمع ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ پڑھی اور اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ اب صحابہ اکرام نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، یا کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کسی ضروری کام کے لیے گھر میں گئے ہیں، واپس آئیں گے ہمیں دوبارہ تہائی قرآن سنائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا میرے صحابہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو تہائی قرآن سناؤں گا، میں نے 3 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص سنائی، جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی تہائی قرآن کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب ذرا اس بات کی طرف آ جائیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کو کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ فرض نمازوں کے اندر ایک ہی سورت کو متعدد بار پڑھنا، کئی مرتبہ پڑھنا، بار بار پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن نفلی نمازوں کے اندر تہجد کی نماز میں ایک ہی سورت کو متعدد بار پڑھنا، بار بار پڑھنا یہ جائز ہے۔ تو سورہ اخلاص کو آپ 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی آپ تہجد کی نماز کے اندر سورہ اخلاص کو پڑھ سکتے ہیں، اور کم از کم آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو تہائی قرآن پاک کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کے اندر کوئی حرج نہیں، بلا کراہت اس طرح پڑھنا یہ جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ تہجد کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ یاد رکھیں تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ لاڈلی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کی 2 رکعتیں کم از کم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں تہجد کی نماز کی ثابت ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کی نماز کی 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے صبح صادق تک یعنی فجر کی اذان تک رہتا ہے۔
ہے۔ اس دوران آپ جب بھی تہجد کی نماز پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رات کے شروع حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، درمیانی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے آخری حصے میں یعنی سحری کے وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی یہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتے ہیں، اے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے رزق کا سوال کرے میں اس کے رزق کے دروازے کھول دوں، اے کوئی ایسا بندہ جو اپنی ضرورت میرے سامنے رکھے میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔